الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، سامعات، ناظرین و ناظرات، الحمدللہ آپ لوگ دوبارہ پھر میرے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. میں مفتی سراج آپ کے سامنے رقیہ شرعیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ جو بات کہی جائے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. جو وظائف بتلائے جائیں اس پر عمل کے لیے اللہ پاک آسان فرماوے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر نیکی کمانا چاہیں تو سب سے زیادہ اچھا عمل یہ ہوگا کہ ہمارے لیے سب سے اچھا عمل یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو پروگرام میرا ہو رہا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے صرف واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے اس کو آپ بتلا دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ آپ کا پروگرام سنیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ سنیں گے، جن کی پریشانی ہوگی، جن کے لیے جو بھی پرابلمز ہوں گے وہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کا کوئی بھی شک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو خیر کے کام کی طرف دعوت دیں تو وہ آدمی جب تک خیر کا کام کرتا رہتا ہے آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے. سب سے آسان چیز ہے، فون اٹھاؤ، میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہزاروں کو آپ میسج کر سکتے ہیں. سب سے آسان طریقہ ہے. آج کون نہیں جس کے فون کے اندر میں بہت سارے اس طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ گروپس نہ ہو، بہت سارے گروپس ہوتے ہیں تو اس پر عمل کیا جائے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں سب سے پہلے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا ایک وظیفہ ہے جو بتلانے جا رہا ہوں. سب سے اچھا، سب سے آسان، بہت زبردست. لیکن اس سے پہلے اس کا شان نزول کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں ایک یہودی آدمی تھا اور اس کا کام یہی تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کرتا تھا جادو کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں دو پڑھائی کے لیے مجھے کچھ بتائیں، خامن کے لیے اور بیٹے کے لیے. خامن گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ وہ گھر واپس آ جائے، اور بیٹے کے لیے کہ وہ کام جو شروع کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا. تو مجھے بتائیں کچھ پڑھنے کے لیے کہ وہ اپنا کام پورا کرے. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. خدا حافظ.
میں پہلے یہ واقعہ پورا کر لیتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ جائے، پھر بیچ میں کٹ ہوگی تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے آسان عمل ہے جو بتانے جا رہا ہوں میں، تو آپ لوگ سنتے رہیے انشاءاللہ، پھر بیچ میں وقفے میں آپ لوگ فون کیجئے بہت جلد انشاءاللہ۔ لیکن پہلے ایک بات پوری سن لو، وہ کیا ہے کہ سب سے بڑی بات کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی بار بار جادو کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کا نام تھا لبید ابن عاصم یا لبید ابن عاصم۔ اس نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کہتے ہیں کہ ایک یہودی کا بچہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آتا رہتا تھا، اس نے ان کو کچھ، لبید نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی آپ جاتے ہیں وہاں سے مجھے آپ کی کنگھی دے دو اور اس میں کچھ بال ہو تو بھی لے آؤ، اس قسم کی باتیں کہی۔ وہ بچہ لے آیا اور لبید کو دے دیا، لبید نے 2 عورتوں کو دیا اور وہ بہت مالدار آدمی تھا، اس نے کہا دیکھو محمد نام ہے، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے اور ان پر یہ جادو کرنا ہے۔ کیسا جادو خطرناک تھا، یہ پام ٹریز جو ہوتا ہے یعنی کھجور کا جو بنچ ہوتا ہے، اس بنچ میں اس بال کے نوٹس لگائے، بال کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے اس پر، اور نوٹ لگائے، 11 نوٹ لگائے اور اس کو اس کنگھی میں باندھ کر پھر وہ بنچ کے اندر میں رکھا، پھر اس کو کنویں کے اندر، ایک قبیلہ تھا جنگل میں، وہاں اس کے بہت سارے کھجور کے درخت تھے، وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر میں پتھر کے نیچے اس جادو کو دفنا دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے کے بعد تکلیف شروع ہوئی۔ جادو کبھی کبھی فوراً شروع ہو جاتا ہے، ایک ہی دن کے بعد، کبھی 2 دن کے بعد، کبھی 4 دن کے بعد، کبھی 10 دن کے بعد جادو شروع ہوتا ہے۔ شروع ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تکلیف رہی، پھر 3 مہینے بہت تکلیف ہوئی، پھر آخری 3 دن بہت تکلیف ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، یا اللہ آسانی فرما دے، میری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ تو اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے، دونوں فرشتے آئے اور ایک سر کی طرف بیٹھا، ایک پیر کی طرف بیٹھ گیا، اور دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الیقظۃ والمنام، سونے اور جاگنے کے درمیان تھے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا ایک یہودی نے، ایک دشمن نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ اچھا کہاں پر ہے، کیا ہے؟ پوری بات بتلا دی، کہا وہ فلاں کنویں میں ہے اور وہ پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور وہ کھجور کے درخت کے جو بنچ ہوتے ہیں نا، کھجور کے اس بنچ کے اندر میں بال کو رکھا ہے کنگھی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور اور 3 صحابہ تھے جن کو لے کر آپ تشریف لے گئے، خود بھی، اور اس قبیلے کے جہاں یہ کنواں تھا وہاں کے 2 آدمیوں کو بلایا، اور اس کنویں کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے کے بعد کہا فلاں پتھر کے نیچے سے یہ نکال دو۔ یقین جانیے اس کنویں کا پانی بھی سرخ ہو چکا تھا، سرخ ہو چکا تھا۔ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قریب میں جتنے بھی وہ پام ٹریز تھے، کھجور کے درخت تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان درختوں سے شیطان کے سر نظر آتے ہیں، چونکہ اس پانی سے وہ، اسی پانی کو پلایا جاتا تھا ان درختوں کو، یعنی اتنا اثر ہوا ان درختوں کے اوپر بھی، ان درختوں کے اوپر بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جسمانی اعتبار سے بہت تکلیف ہوئی، بھول جانا، بدن میں تکلیف ہونا، بہت سارے۔ تو اس وقت جو وظیفہ لے کر آئے تھے وہ دونوں فرشتے، وہ 2 سورت لے کر آئے تھے، وہ سورہ فلق اور ناس تھی، اور سورہ فلق اور ناس جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ پر اتری تھی، اسی 2 سورتوں کو ان فرشتوں نے کہا اس کو پڑھیں گے، اس کی 11 آیت ہے، 5 اور 6 دونوں سورتوں میں، اس کو پڑھتے جائیں اور اس بال میں سے نوٹ کو کھولتے جائیں، اور جیسے کھولتے گئے تو بدن سے بالکل تکلیف دور ہو گئی۔ کون سی صورت تھی؟ کون سی صورت؟
قرآن کریم کی سورت سورہ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ کاش کہ ہم اس کو صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار، مغرب کے بعد پڑھ لیں، تینوں سورت کو جمع کر لیں۔ بخاری شریف میں تینوں کل ہے، قل هو اللہ احد، فلق اور ناس ہے، 3 بار پڑھیں۔ اتنی زبردست سورت ہے یہ، کیسا بھی جادو ہو، کیسا بھی جادو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جادو کو، بدن کی تکلیف کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کو پڑھ کر اپنے پورے بدن کے اوپر دم کر لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اور اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے شولڈر پر، اپنے پورے بدن پر اس کو ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو پھیر لیتے تھے۔ اس طریقے سے بدن میں پورے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن کے اوپر پھیر لینا چاہیے۔ زبردست عمل ہے، یقین جانیے اتنا زبردست عمل ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں تو سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد یہ 3 بار پڑھ لیں اور آپ اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن کے اوپر پھیر لیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کا انتقال ہوا آپ یہی صورتیں پڑھتے رہے۔ اتنی زبردست صورتیں ہیں، لیکن شیطان ہمیں پڑھنے دیتا نہیں ہے۔ پڑھ کر پانی میں دم کر لیا جائے۔ اور اس سے بھی ایک اسی کے ملتا جلتا عمل ہے کہ جادو عام طور پر بالوں پر ہوتا ہے، سر کے بالوں، داڑھی کے بالوں، یا پھر کوئی بال ہو جس کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر۔ اور یہ آسان بھی ہے، کسی کے بال کو لے لے، اس لیے ہم بال کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، کبھی راستے میں ڈال دیتے ہیں۔ بالوں کو اس طریقے سے نہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پر جادو ہوا تھا اور یہ خطرناک جادو ہے۔ اس کو کون تلاش کرے گا، کیسے تلاش کرے گا؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا۔ اس لیے ہفتے میں ایک بار، ایک عمل بتاتا ہوں، لکھ کر جائیے آپ، ہفتے میں ایک بار تجربہ کیجیے، ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا مہینے میں 2 بار کیا کرنا ہے؟ اپنا سر کا یا اپنے داڑھی کا، اگر مرد ہے، عورت ہے، اپنے سر کا طاق عدد میں بال لے لے، 1 لے یا 3 لے، اور اس کو دانی ہتھیلی پر رکھیں اور اس پر سلام علی نوح فی العالمین، 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 یہ آپ پڑھیں 11 بار یا 21 بار یا 3 بار یا 7 بار، اس پر دم کر لیں بال کو، اور پھر اس بال کو دفن کر دیں۔ لیکن یاد رکھو یہ عمل منگل کے دن ہونا چاہیے، تو آپ پر کبھی بھی پورے بدن پر جادو نہیں ہوگا۔ یہ عمل ہے، یہ عمل بھی عجیب ہے۔ بدن کا کوئی بال لے، اس پر سورہ یہ سلام علی نوح فی العالمین دم کر لے، لیکن منگل کے دن فجر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان کے اندر کرنا ہے، رات میں نہیں۔ پھر اس کو اپنے گردن میں دفن کر دیں، انشاءاللہ آپ کے پورے بدن کے اوپر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ اتنا زبردست عمل ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام، یاد کر لو یہ۔ اور یہی عمل ہے، اگر پہچان نہ ہو کہ آپ کے بدن کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، شیطان ہے، یا نظر بد ہے، یا بیماری ہے، کیسے پہچانو گے؟ کیسے پہچانو؟ ایک کاغذ لیں، ایک کاغذ لیں اور کاغذ کے اوپر آپ لکھیں، کاغذ کے اوپر سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ لکھیں۔ اور لکھ کر کیا کریں؟ اس کاغذ کو آپ اپنے ہاتھ کے اوپر دانے ہتھیلی پر ملیں، ایسے پہلے آپ سونگھ لیں، نارمل ہوگا، ہاتھ نارمل ہوگا، لیکن پھر یہ کاغذ ہے،
اس کو یہاں ملے، اپنے ہاتھ پر ملے. اگر جلنے کی بدبو آئے، یعنی ایک چیز جلتی ہو نا، جیسے سٹوو کے اوپر کوئی چیز جلتی ہو، کاغذ جلائیں آپ، کپڑا جلائیں تو کیسی بدبو آتی ہے. اگر جلنے کی بدبو آپ کو آئے، اس کو ذرا ملے اور پڑھیں سلام علی نوح فی العالمین. سلام، اس کاغذ کو ملنا ہے، ایسے ملتے جائیں پڑھتے جائیں. سلام علی نوح فی العالمین. آپ اس کاغذ کو رگڑیں، یہاں اس کو رب کریں، رب آن یور رائٹ پام، پڑھتے جائیں. اگر پھر آپ سوں گے، اگر جلنے کی بدبو آئے، اس میں سے کوئی کپڑا جلتا ہو، جیسے کاغذ جلتا ہو یا کوئی چیز، کیسی بدبو آتی ہے، تو سمجھ جاؤ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور اگر اس میں سے بدبو آئے، ایسی بدبو جو آپ بوتل کے اندر میں پانی ڈال دو اور 20 25 21 40 دن کے بعد اس کو کھولو تو اس میں سے وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے. پانی بدبودار ہو جاتا ہے. اس پانی کی بدبو جیسی اگر بدبو آئے تو شیطان ہے، شیطان. اور اگر آپ اپنا ہاتھ ڈالو اپنی آم پیٹ میں اور پھر جو بدبو آتی ہے، ایسی بدبو آئے تو آپ پر نظر ہے، نظر بد جس کو کہتے ہیں، ایول آئیز ہے. اور اگر گھسنے کے بعد، رب کرنے کے بعد کوئی بدبو نہ آئے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ آپ کو کچھ بھی نہیں، بیماری ہے. یہ پہچان ہے. ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I want to speak Maulana Mufti, please. Speaking to you. Yeah, I want a private number from you. You can take from studio after program, okay? Okay. جی next who's that? السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکسٹ کالر. وعلیکم السلام. صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو بچے غلط راستے پہ غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتانا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ لے کے آئے اور غلط کام چھوڑ دے. ٹھیک ہے، بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے. اوکے، اللہ حافظ. السلام. ایک پہلا کال تھا، خاوند کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو واپس لانے کے لیے سب سے اچھا کوئی عمل ہے تو سورہ والضحیٰ ہے. 7 مرتبہ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. یہاں تک پڑھنا ہے. اب جو آگی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس ایک آیت کو ریپیٹ کرنا ہے 21 ٹائم. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اس کے بعد جب آپ نے 21 بار ہو جائیں، گن کر کے کرنا ہے. وَوَجَدَكَ پوری سورت ایک بار، پوری سورت ایک بار. بیچ میں جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس کو 21 بار پڑھنے کے بعد سورت کو ایک بار پوری کر لیں. پھر جس دروازے سے وہ گئے ہیں اس دروازے پر دم کر دے، نیت کر کے کہ اللہ اس سورت کی برکت سے اس کو واپس لے آ. اتنا زبردست عمل ہے. بھاگا ہوا، چاہے لڑکی بھاگ جائیں، لڑکا بھاگ جائیں، شوہر بھاگ جائیں، بیوی بھاگ جائیں، جو بھی ہو، کام والا بھاگ جائیں یا کوئی پیسے لے کر بھاگ جائیں، واپس نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے زبردست عمل ہے. پھر سن لو سورہ والضحیٰ پارہ نمبر 30، پوری سورت والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. ایک بار یہاں تک پڑھنا ہے. پھر یہ آیت آئے گی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار، 21 ٹائم. اینڈ دین کمپلیٹ دا سورہ.
اور نیت کر کے پڑھنا ہے اور دروازے پر جا کر کے پھونک مار دینا ہے. دن میں صبح میں اور شام میں ایک ایک بار کرنا ہے. اگر آپ منہ پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ سنیں آڈیو کو اور اس کے ساتھ پڑھتے جائیں. جب اس آیت پر آئے تو اسٹاپ کر کے اس آیت کو آپ خود ریپیٹ کریں, پھر سورت پوری کر کے دم کر دیں. جو بھی آسانی شکل ہو وہ آپ کر لیں. انشاءاللہ بھاگا ہوا آدمی اللہ کے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے واپس آ جائے گا. یہ زبردست عمل ہے. بہن نے سوال کیا تھا, بیٹا ہے کام نہیں کر, بہت سارے بچے لوگ ہیں سوتے رہتے, کام نہیں کرتے, کام پر نہیں جاتے, کام تلاش نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے کیا عمل ہے؟ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورۃ الکوثر جو ہے ان کو 7 دفعہ جو ہے پانی میں دم کر کے, یا 11 دفعہ یا 21 دفعہ یا 41 ٹائم اس کو پانی میں دم کر کے پلائیں, یا اس کے پیلوں پر دم کر دیں نیت کر کے کہ یہ سیدھا ہی کام پر جائیں یا کام تلاش کریں, یا جاب پر سے واپس سیدھا گھر پر آئے, غلط کام نہ کریں. یہ ہے بیٹا جو ہے کام پر جائے گا انشاءاللہ, وہ اپنا بیٹ چھوڑے گا, اس کے پیلوں پر دم کر دو سورہ کوثر, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. بہن نے سوال کیا کہ بچہ جو ہے, بچے بہت سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں غلط کام کرتے ہیں, بہت غلط کام کرتے ہیں. ان کے لیے سب سے آسان فارمولا, آسان وظیفہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. بس اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 21 ٹائم, 21 بار. پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پوری سورت ایک بار پڑھنی ہے. صرف اہدنا الصراط المستقیم جو ہے 21 ٹائم پڑھنا ہے, اور اس کو جہاں یہ سوتا ہے اس کے پیلوں پر دم کر دیں, یا اس کے اوپر دم کر دیں, یا پانی میں دم کر دیں اور اس کو پلا دیا جائے. انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے غلط کام سے بچ جائے گا, برے کام سے بچے گا, ڈرگز سے بچے گا, چوری سے بچے گا, اور ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچے گا, غصے سے بھی بچ جائے گا, اور بہت سارے جتنے بھی گندے کام ہیں ان تمام سے بچے گا, گھر میں رہے گا, فرما بردار بنے گا. آپ خود دیکھیں گے یہ 2 وظیفے ہیں, زبردست ہیں انشاءاللہ. میں انشاءاللہ بہت جلد ابھی ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. آپ سنتے رہیے, اور بھی بہترین سے بہترین وظیفے آپ کو بتائے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.